اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ ہر کسی کو میدان محشر میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر زندگی ٹھیک ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اس عقیدہ کو بیان کیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ آج کل بھی کچھ لوگ یہ شکوک پیدا کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا جب جسم سے جان نکل گئی، باڈی ڈیڈ ہو گئی ہے، سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، اتنے منٹ بعد یہ ہوتا ہے، اتنے گھنٹوں بعد یہ ہوتا ہے، اور پھر جسم بوسیدہ ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر یہ دوبارہ کیسے اسی طرح ہوگا؟ تو یہی تصور مشرکین مکہ میں بھی تھا، یہی تصور کفار میں بھی تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور بار بار اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بہرحال مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ آج بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا تھا، پھر یکا یک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ ایک نطفہ سے، ایک بوند سے، اگر ہم، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اگر ایک نطفہ سے ہم اتنا شاندار حسین انسان بنا سکتے ہیں، تو اس بنائے ہوئے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں پیدا کہاں سے کیا گیا۔ تم اس پر نہیں حیران ہوتے؟ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ بھی تو سمجھو کہ تمہیں بنایا کہاں سے ہے۔ یہ تم ایسے ہی اتنے حسین تو نہیں تھے، اتنے جوان تو نہیں تھے، اتنا اونچا قد تمہارا تو نہ تھا، وہ ایک بوند ہی تو تھی۔ تو وہاں سے اگر تمہیں اتنا شاندار انسان بنا دیا، احسن تقویم بنا دیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل ایک ہڈی پکڑ کر حضور علیہ السلام کے سامنے آ گیا، ایک ہڈی لے کر حضور کے سامنے کہنے لگا یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے گی، یہ جب مٹی میں مل جائے گی، تو کیا یہ دوبارہ جسم بنے گا؟ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا ہاں اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہاں تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آج کو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو۔ درخت جس میں پانی ہوتا ہے، جو پانی سے بنتا ہے، پانی سے بننے والا جس کے اندر پانی بکثرت پایا جاتا ہے، اس سے تم آگ کا کام لیتے ہو، حالانکہ آگ اور پانی ضدیں ہیں۔ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آگ پانی کو ہوا میں اڑا دیتی ہے بخارات بنا کر، اور یہاں اس کی قدرت دیکھو، اس نے اسی مٹی سے، پانی سے درخت بنایا جس سے تم آگ جلاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہی اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بن جا، سو وہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے اس عقیدہ کو مضبوط کیا ہے
یاد رکھیں یہ عقیدہ جب متزلزل ہوتا ہے نا سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. جب بندے کے دل میں اس معاملے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, کیا قبروں سے اٹھایا جائے گا, یہاں جب شک آتے ہیں ساری زندگی اس کی خراب ہو جاتی, سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, ہر چیز سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. لہذا اس کو قرآن کریم نے بہت بیان کیا. اللہ ہمیں عقیدہ آخرت پختہ رکھنے کی توفیق